الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و
بك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، انتہائی قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے میں اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ جس ذات نے کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات مینوں آپ حضرات نو مل بیٹھ کے اپنے بھائی، اپنے عظیم دوست، اپنے عظیم بزرگ مرحوم و مغفور جناب حاجی محمد وحید مرحوم دی روح نو ایصال ثواب کرن دی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. میں اس موقع تے خود بھی دل دی اتھا گہرائیاں تو اپنے بھائیاں نو، بچیاں نو، دوستاں نو، ماواں بہناں نو اظہار افسوس کرنے کہ اللہ تعالی حاجی صاحب نی موت نہ صدمہ، انہوں نے اولاداں، انہوں نے بھراواں، اللہ پاک برداشت کرنے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. اور اس موقع تے خوش بھی ہاں کہ چنگی اولاد نہیں، چنگیاں بھراواں نہیں، چنگیاں عزیزاں نہیں، یہ نشانی ہوندی کہ والدین زندہ ہون تو بھی اولاد، اچھی اولاد والدین دی خدمت گزار، اور والدین دنیا تو چلے جان تو اچھی اولاد نہیں پہچانے کہ انہوں نے جانے تو بعد بھی انہاں اچھا لفظاں نال دعا نہیں صورت وچ اپنے والدین یاد رکھنے. تو میں اپنے بھائی خالد بھائی صاحب، بھائی سعید صاحب اور انہوں نے دونوں چھوٹے برادران اور خصوصاً میرے محترم قبلہ راج صاحب تشریف فرمانے، قبلہ اکرم صاحب، انہاں سارے بزرگاں کے اظہار افسوس کرنا اللہ تعالیٰ انہاں سارے صبر جمیل نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جناب محترم الحاج ملک وحید اختر صاحب جو کہ بہت اچھے ساڈے دوست ہے، بہت اچھے مہربان ہیں، میرا کیونکہ تعلق ایک واسطہ اس برادری نال، انہاں لوگاں نال اللہ نے دین دی وجہ تو بنیا، اور میں سمجھنا کہ وہ رشتہ اور تعلق ہے کہ جڑا تعلق اس دنیا تے بھی قائم ہے اور آخرت وچ بھی قائم ہے. ساریاں دوستیاں، ساریاں سنگتاں ختم ہو سن، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میرے غلام نے دنیا تے کس نال تعلق، واسطہ، دوستی اس بنا تو بنایا کہ اللہ نہ دوست ہے، اللہ نے دین واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت واسطے، حضور فرمانے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں نے دوستیاں دوستی ہی رکھی، وہ تعلق ختم نہیں ہونے لگا، وہ تعلق قائم رہا. تو میں سمجھنا کہ اکثر لوگ ملنے والے ہونے، غمیاں خوشیاں بھی شامل ہونے ہیں، لیکن اس برادری نال میرا ایک واسطہ جڑا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین، حضور نے پیار، نبی پاک نے میلاد کی وجہ تو بنیا. تو میں اس رشتے بڑی اہمیت دینا، بڑا خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ اس نہ صلہ ماں بھی اور انہ سنگیاں بھی اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں وچ نصیب فرمائے. ساتھیو، موت ایک اٹل حقیقت ہے جیڑی ٹلنے والی نہیں، اپنے وقت مقرر تے آنی، نہ ایک لمحہ آگے ہونی نہ پیچھے ہونی، یہ وقت مقرر تے آوے نہیں.
لوہے دیاں بلڈنگاں وچ بھی کسیاں بند کر چھوڑو کہ موت ٹلے، لیکن نہیں، اجل اپنے وقت مقرر تے آوے سی۔ موت نے آنا بہانہ کوئی بن سکنا۔ انسان جڑا او آخنا نہیں انج کریاں تے شاید انج نہ ہوئے آ، انج کریاں شاید نہ ہوئے آ، نہیں، کیونکہ ایک چھپیا ہوا راز ہے۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ راز دس چھوڑے کہ فلاں وجہ تو مر وینا انج کر سے، تو بندہ وہ کام کرے نہیں۔ ایک اللہ رکھا، چھپیا ہوا راز رکھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ٹھیک ہے جی، زندگی اللہ پیدا کی تھی، موت اللہ تعالیٰ پیدا کی تھی، دو چیزاں اللہ نے پیدا کر دیا، انکار نہیں، لیکن آخیا کہ زندگی میری نعمت ہی، موت کیونکہ دکھ نہ منزل ہے، مصیبت نہ منظر ہے، لہذا میری دیتی ہوئی پہلی جڑی نعمت ہے سا غنیمت سمجھ، اور اللہ کو موت نہ مانگ، کیونکہ موت اپنے وقت مقرر تے آوے سی۔ یہ مصیبت نہ عالم ہے، زحمت نہ عالم ہونا، اس میری دیتی ہوئی نعمت نی قدر جان اور غور و فکر کر۔ تو میرے دوستوں، میں اکثر و پیشتر دوستاں دسنا انہاں موقع تے کہ خدا نی خدائی تو انکار ہے، رسول نی رسالت تو دنیا انکار کیتا، قرآن نی عظمت و رفت تو انکار کیتا، ولی نی ولایت تو انکار کیتا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جڑے بدھ مذہب لوگن اللہ نہیں مننے، کوئی انہوں نے دین نہیں، ایمان نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی کلمہ نہیں، انہوں نے کوئی قاعدہ قانون نہیں، انہوں نے کہ دنیا نہ نظام چلانے والی کوئی ذات نہیں، ایک فطرتی عمل ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس نہ کوئی اینڈ نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں، خدا ماں نہیں مننے، لیکن موت منی بیٹھے کہ جڑا آیا وہ اس دنیا چھوڑ سی مرسی، یہ ایسی حقیقت نے، لہذا موت نے تے آنا ہی آنا ہے۔ عہد کرو کہ مولا موت تے آنی ہے، پر موت آئے تے محبت رسول وچ موت آئے، موت آئے تے اس کے رسول وچ موت آئے۔ ہاں جی، اگر اس کے رسول وچ موت آئے گی، محبت رسول وچ موت آئے گی، اتباع رسول وچ مرو گے، پھر موت موت نہیں رہے گی، بلکہ ذائقہ ضرور چکھو گے، پر موت بھی حیات بڑھ جائے گی۔ حاجی صاحب مرحوم و مغفور ساڑے دوستاں بزرگاں دا پروگرام سی کہ میں پہلے بہانہ بڑھے نا کہ اپریشن پہلے انہوں دا پروگرام، مگر پھر خیال آیا کہ نبی دا میلاد آ رہے ہیں، میلاد منا کے پھر یہ پروگرام کرانگا۔ دیکھو بہانہ اے بڑھنا سی اپریشن، لیکن موت دا ایک اپنا وقت ہے، انج نہیں ہو سکتا سی، ممکن ہے پہلے کران دے موت نہ آندی، ہاں ہون کرائے موت اس ذریعے نہ لا گئی، لیکن میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دل وچ اے بات پا دیتی کہ نبی پاک دا میلاد منانا ہے، تو میں عرض کر رہا کہ موت نہیں آنے، اے کوشش کرو کہ مریے تے مرتد نہ مریے، بے ایمان نہ مریے، منافق نہ مریے، کافر نہ مریے، مشرک نہ مریے، بلکہ مریے تے اللہ دے سچے اور سچے بندے ہو کے مریے، اس نہ نہ لین والے مریے اور کملی والے دے غلام۔ پھر اقبال کے نا موت کو غافل سمجھے ہیں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت مر جان دا نہیں، موت مومن تے ضرور آندی ہے، پر مومن تے ذائقہ چکھ دے۔ موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پل ہے، ایک ذریعہ ہے کہ بندہ جڑا ہے او موت دا ذائقہ چکھن تو بعد اپنے خالق نال ملدا ہے، اب اپنے معبود نال ملدا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مخلوق اپنے خالق نال ملدی ہے، محب اپنے محبوب نال ملدا ہے، طالب اپنے مطلوب نال ملدا ہے، بندہ اپنے خدا نال جا کے ملدا ہے۔ موت ایک پل ہے، گویا کہ معلوم ہے کہ موت مر جان دا نا نہیں، موت تے مل جان دا نا۔ موت مل جان دا نا ہے۔ اور دوستو
موت واسطے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو، وہ بڑی ڈاڈی اور کڑی منزل لے، کوئی مددگار مشکل کشا حاجت روا نہ اس نے، کوئی بہن برا سنگی دوست ماما چاچا پھوپھیاں ماسیاں، یہ سارے رشتے اس دنیا تے اللہ تعالیٰ مٹھے ساک بنائیں، اس دنیا تے رہ ویسن اتھے اوہی رشتہ کام آسنے جڑا اللہ تے اس نے رسول نے محبت وچ رشتہ ہو سی، نیک اولاد کم آسنے، نیک والدین کم آسن، نیک سنگی کم آسن، نیک کسے نال صحبت دوستی اختیار کیتی نے او کم آسنے، آپ نیک عمل کیتے نے، نمازاں پڑھیاں نے، روزے رکھے نے، زکوٰۃ دیتی نے، اللہ توفیق دیتی نے، حج کیتا نے، صدقہ و خیرات کرنے رہے ہو، دوسرے نال بھلائی کرنے رہے ہو، مہربانی کرنے رہے ہو، درگزر کرنے رہے ہو، یہ ساریاں چیزاں تساں اتھے کم آسن، قبر وچ بھی اور حشر وچ بھی۔ لیکن اگر برائی کرسو، کسی نے دل دکھاسو، اللہ تے اس نے رسول نے نافرمانی کرسو، تے اللہ فرمانا کہ میں ذرا ذرا نہ اتھے حساب گنساں اور تولساں۔ قرآن کریم اس بات تے گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیو، اعلان کر دیو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ، محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نہ دارو مدار نیتاں تے، اگر نیت مرحوم و مغفور جناب الحاج ملک وحید اختر صاحب نے ایصال ثواب واسطے گھن کے آئے ہو تے جتنی واری تہاڈیاں زباناں چوں سبحان اللہ نکلے گا اتنیاں ہی جناب 90 نیکیاں تانوں ملن گیاں تے 90 نیکیاں مرحوم و مغفور نوں ملن گیاں، کیونکہ انہوں نے نیت لے کے آیا ایصال ثواب نہیں جی۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت نے کچھ لوگ ہی ہو جائے حسن جڑے مرسن تے گناہگار پر قیامت والے دے نیکیاں دے پہاڑ لے کے اٹھسن۔ کملی والیا مرے سن گناہگار، نیکیاں دے پہاڑ کدھروں آ گئے؟ فرمایا انہاں دے مرن تو بعد انہاں دے وارث صدقہ و جاریہ اتنا کرسن، دعاواں اتنیاں کرسن، کلام پڑھ کے انہاں دی روح نوں تحفے اتنے بھیجسن کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے بدلے اس مرحوم دے گناہ معاف کر دے سی اور نیکیاں وچ اضافہ فرما دے سی۔ ہاں پتہ میرے بھائی آپ دے خطیب حضرت اللہ مولانا سلطانی صاحب آپ تشریف فرماؤ، دیگر علماء کو پوچھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چیزاں کم آن والیاں، اللہ تعالیٰ نے کیا میرے محبوب کہہ دیو، اعلان کر دیو، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی او ذات، عظمت والی ذات، رفعت والی ذاتی، جس ذات دے قبضہ قدرت وچ ساری کائنات ہے، جو ملکاں دا مالک ہے، حکومتاں دا مالک، زمیناں دا مالک، آسماناں دا مالک، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جن و انس، حیوانات و نباتات، چرند و پرند، ہر چیز دا خدا ہے، مالک ہے، رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ساریاں چیزاں تے قدرت رکھ دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز تے قادر کریم ہے، مالک مرضی آلے۔ اور کسے پنجابی والے نے کیا کہ بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں تے انت حساب نہ آوے، تے جے کر جاوے تے چونٹیاں کولوں اوے ہاتھی جا مرواوے۔ بے پرواہ جی ہویا مالک مرضی والے، حاکم اپنی آئی تے آ جاوے تے پتھر جناب مچھر دے ہاتھوں نمرود نو مروا دے وے۔ مالک مرضی والے جی اپنی قدرت تے آ جائے، اپنے حکم تے آ جائے تے جناب وگدے ہوئے دریا نو موسیٰ واسطے خوش کر دے وے، تے جدوں فرعون دی واری آوے تے دریا بہا کے لے جائے۔ مالک جو ہویا مرضی والے جی اپنی آئی تے آ جاوے تے ابرا ہاتھیاں دا لشکر لے کے اللہ دے گھر نو گران واسطے
واسطے آوے ادھروں مالک حکم فرماوے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل مالک مرضی والے ادھروں ہاتھیاں دا لشکر ادھروں اودے ابابیلاں دا لشکر تے میں عرض کیا کرنے مالک بے پرواہ وے مرضی والے اپنی مرضی تے آوے تے پرندیاں کولوں ہاتھیاں نو مروا دے وے مالک جو ہویا رب جو ہویا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر مالک الملک ہر چیز تے قادر کریم ہے میرے ویرو اس دنیا دا مالک نہیں بلکہ اس دن بھی حاکمیت دی ہوے گی مالک آپ ہوے گا جدو اعلان ہوے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها جس دن زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے ہر کوئی اپنا نام اعمال لے کے اودی عدالت وچ حاضر ہوے گا مولا تو اپنے بندیاں نال معاملہ کی کریں گا سنو اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا جو کسی نے دنیا تے کیتا ہے رائی برابر خیر کیتا ہے ادا بدلہ بھی دیاں گا رائی برابر شر کیتا ہے ادا بدلہ بھی دیاں گا میری عدالت وچ پورا پورا تو لیا جائے گا کسے نال زیادتی نہیں ہوے گی کسے نال کمی نہیں ہوے گی میرے ویرو عدالت اللہ دی حکومت اللہ دی اختیار اللہ دا قبضہ اللہ دا ہوے گا اللہ دی عدالت وچ سب نے پیش ہونے سب نے حاضر ہونے اللہ فرماندا ہے حکومت میری عدالت میری اختیار میرا قبضہ میرا میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں امیر بھی غریب بھی ادنا بھی آلہ بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی ہر کوئی میرے دربار میں پیش ہوئے گا اور اللہ پوچھے گا دسو لمن الملک اليوم جدو میرے ویرو پوچھا جائے گا آج مالک کون حاکم کون کوئی جواب نہیں ملے گا ادھی عدالت جو آواز ہے گی سن لو للہ الواحد القہار اج اللہ واحد القہار دی حکومت ہے او دا اختیار ہے او آپ مالک ہے اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں میرے ویرو دی عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں ماں دی کولوں دور پیو پتر کولوں دور یار یار کولوں نس جائے گا کوئی کسے دا مددگار نہیں ہوئے گا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ تو علاوہ کسے کول حق نہیں ہوئے گا مگر او لوگ شفاعت کرنگے بولنگے مدد کرنگے جنہاں اللہ حق دے گا اللہ جنہاں حق دے گا ویسے تو میرے بھائیو اللہ نے کئیاں نو حق دیتا ہے نیک اولاد میں عرض بیا کرنے بولے گی حافظ قرآن بولے گا بذات خود قرآن بولے گا روزہ بولے گا حج بولے گا زکوٰۃ بولے گی صدقہ خیرات بولے گا میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ مرحوم الحاج محمد وحید اختر صاحب دے ایصال ثواب واسطے جتنیاں مساجد دی خدمت کی دی گئی ہے ہر مسجد دی درو دیوار بولن گے میرے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ بولے گا مگر میرے ویرو یاد رکھیو ہر کسی
کسے دی اللہ نے سوارش دی حد محدود رکھی ہے، پر قربان جاواں اتھے ایک ذات بھی ہوے گی جدی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی ہے، جدا اللہ نے کوئی جناب بننا نہیں پایا۔ رب تعالیٰ نے لا محدود نو جناب اختیار دیتے نے۔ میرے ویرو میں کدی گل کرن لگا ہے جدا کلمہ پڑھنے امتی کہلانے جدے تے درود پڑھنے لجپال نبی ہوے گا۔ اللہ فرماندا ہے عدالت میری ہوے گی، وکالت میرے محبوب دی ہوے گی۔ اللہ اکبر، مجرم میرے ہون گے، سفارش دی ہوے گی، دین والا میں ہوواں گا، لین والا او ہوے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، او لجپال نبی ہوے گا جڑا نبی کہندا ہے امتی یا غم نہ کری، فکر نہ کری، پریشان نہ ہووی، سارے تیرے رشتے بڑے پیارے تے مضبوط تے محبت والے نے، پر او الحاج محمد وحید اختر غم نہ کری، اگر میلاد میرا مناوندا رہیاویں، درود میرے تے پڑھدا رہیاویں، محبت میری دا چرچا کردا رہیاویں، موت آ جائے گی، دھیاں روندیاں رہ جان گیاں، بیوی روندی رہ جائے گی، پتر روندے رہ جان گے، بھراواں نے روندیاں رہ جانا وی۔ اج پوچھو نہ پتراں کولوں کہندے نے باپ نہیں تے کچھ بھی نہیں، ساری دنیا موجود ہے پر باپ دیاں اپنیاں باہراں نے، کیونکہ حضرت میاں صاحب عارف کڑی فرماند نے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کندے خالی۔ پوچھو نہ وحید یا پترا کولوں، پوچھو نہ سعید کولوں، پوچھو نہ خالد کولوں، ظفر کولوں، دیگر بھائیاں کولوں، بھرا بڑیاں پیاریاں چیزاں ہوندیاں نے۔ میرے ویرو باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کندے خالی، ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی، کیونکہ وڈیاں دا خاندان دے وڈیاں لوگاں دا بڑا بھرم ہوندا ہے۔ انہاں میرے بھائیاں دے چاچا حضور بیٹھے نے، قبلہ اکرم صاحب موجود نے، ایک کہندے نے خاندان دے ساڈے وڈے نے۔ میں کئی واری پوچھیا، خالد نے کہا حافظ صاحب بس وڈا بھراوے جو کہہ دیتا ہے وحید نے بس وہی ہوے گا، بھراواں دے بڑے مان ہوندے نے، پر بھائیاں باجی اے ماواں باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی، تے بھائی بھائیاں دے دشمنی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سرے دا تاج محمدی تے ماواں ٹھڈیاں چھاں۔ اتنے پیارے رشتے، خوبصورت رشتے، عرض پیا کرنے موت آ جائے گی، دیاں روندیاں رہ جان گیاں۔ پوچھو نا اج وحید دیاں دیاں کولوں کہندیاں نے مولوی صاحب پیو نہیں، دنیا اجڑ گئی ہے، اندھیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں بھرا خیال کرنگے یا نہیں کرنگے۔ جنہاں نو اللہ توفیق دیندا ہے بہناں دا خیال کردے نے، پر میرے ویرو دیاں دا پیکا ماں پیو نال ہوندا ہے۔ جدوں ماں باپ ٹر جان، بھرا بھاویں چنگا بھی خیال کرن والے ہون، پر میں اکثر پیشتر ویکھیا ہے جنہاں دے ماں پیو ٹر جاندے نے، دیاں دا پیکا مک جاندا ہے۔ اللہ اکبر، دیاں روندیاں رہ گئیاں، پتر روندے رہ گئے، بھرا روندے رہ گئے، اندھیری کوٹھڑی وچ اپنے ہتھی، کیونکہ حکم جو شریعت ہے تنے تنا اکیلے لٹا کے واپس آ گئے نے۔ پر واہ لجپال نبی، واہ کریم نبی، واہ مہربان نبی، جتھے نال کوئی رشتہ نہیں جاندا میرے ویرو اتھے کملی والا آوے گا، تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا، ہر
پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ ہائے سے جوڑی سنگت دے ڈیٹھے تے آخری وتھاں پئیاں او جنہ باجوں سی جھٹی نہیں لنگدا اج شکلاں یاد نہ رہیاں دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبیراں او سجن جنہ دے موت نے مارے او تک تک روندے نے کبیراں براج نہ دے موت نے مارے بھائیو ماپے جنہ دے موت نے مارے او تک تک روندے نے کبیراں فجر ویلے دیے کالیے کوئلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے اے لکھیا پہ گیا جولی نہ کر سجنا میری نصیحت یاد رکھیو نہ کر سجنا میری اوے نہ تیری نہ میری جس دا مالی اسے لے جانا تینوں ایویں ہرسی ودیری جس دا مالی قل اللہم مالک الملک جس دا مالی اسے لے جانا تینوں ایویں ہرسی ودیری اور اس دن ویکھاں گا میں تیری وہ آکڑ تے وڈیائی جس دن کلیاں رات قبری وچی اے سجنا تینوں آئی اندھیری کوٹھڑی ہوے گی کوئی مددگار نہیں ہوے گا منکر و نکیر آن کے کہن گے دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے تیرا رسول کون ہے میرے بھائیو دن سوال ہون گے جے برا ہوے گا گناہگار ہوے گا بے ایمان ہوے گا کہے گا مینوں کوئی پتہ نہیں جے کملی والے دا غلام ہوے گا کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام میرا رب اللہ میرا دین دین اسلام ہے جدو کملی والے دے متعلق پوچھا جائے گا غلام رسول کہے گا میرا کامل ایمان ہے اگر اور کوئی عمل کم نہ آیا مرحوم وحید دی اے عادت جڑی ہے اے عمل جڑا کدی اللہ دی بارگاہ وچ قبول نبی دا میلاد مناونا جدو پہلی نظر عاشق رسول نے ویکھیا ہوے گا فرشتیاں نے کیا ہوے گا اینو جاننا اے بدعا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا پہچاننے پہلی نظر ویکھ کے کیا ہوے گا کہ آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے حضور دے متعلق جدو سوال ہوے گا آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے کہندی ہے میں ایک واری ویکھیا ہے پر دل کہے گا میں تے سالاں تو جاننے ای میرے کملی والے محمد مصطفیٰ نے اعلی حضرت بولے مجدد دین و ملت بولے امام اہل سنت بولے آپ فرماندے نے قبر میں حضور آئے تو میں آپ کے قدموں پہ گروں قبر میں حضور آئے تو میں ان کے قدموں پہ
کے گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتو یار کے پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ماں نہیں آئے گی، ابا نہیں آئے گا، زندگی اللہ نے ایک واری دیتی ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا، تے انہاں ہریاں بھی سک جانا، مویا بندیاں مڑ نہیں آنا، انہاں جوندیاں بھی ٹر جانا۔ اور میرے ویرو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیونکہ سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا، تے تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، بھراما باجی ماں پیو باجی محمد بخشا اج لگی پیا حویلی۔ اج ویکھو نا کئی دن ہو گئے ہون گے، دکان بندے مکان بندے، پتر ویکھدے نے بھرا ویکھدے نے، پتہ چلدا ہے سجنا باجی محمد بخشا اج لگی پیا حویلی، تے ٹر جاون جد محبوب پیارے، تے کون روے مڑ تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد، تے جس دا نام وچھوڑا، اندھیری کوٹھڑی ہوے گی، میں عربیہ کرنے کوئی سنگی یار نہیں ہوئے گا، پر کملی والا آوے گا۔ یہ سونا آئے گا، آنا پھر ارادہ کر لے، تہیا کر لے کہ جڑا لجپال قبر وچ آئے گا، پھر پیار اودے نال پا لئیے، یاری اودے نال پا لئیے، دوستی اودے نال بنا لئیے۔ اوے کدی غافلا غفلتی چھوڑیں ہاں، تے یاری پا کے نبی نال جوڑیں ہاں، کوئی قبر دا توشا لوڑیں ہاں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا اللہ اکبر سبحان اللہ، وحسن حسین پیارے نے، او سونے نوری نبی دے تارے نے، جنہ دین پیچھے سری وارے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔